نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، تو 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے، مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی۔ حضور اس طرح جا رہے تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے، تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، بریکنگ نیوز ہے نا جی، چور آ گیا، پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولے تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، میری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کر، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کر۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ میں زندہ ہوں بھائی، کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے فون کر کے میری تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا، اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے، لوگ دوڑے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا نکلو نکلو، تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ وہ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جانتا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، کہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں۔ انہیں بھی لے ڈوبی، انہوں نے کہا جی آپ نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے، یہ نعت گانے سرور کی محفلیں سجتی اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312 ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو. ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں، یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے. لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر. نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں. بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں اور رائے دے کے سائڈ پہ ہو. مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں. حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا. لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا، بھئی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے. حضرت عمر کہنے لگے حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے. اور جناب علی شیر خدا مرتضی مشکل کشا غل عطا، مولا کائنات فرمانے لگے حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں. حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں. انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے. حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے. وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے. سونیا ہم آپ کے ساتھ